نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان باریک اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں سے جو ہماری نمازوں میں عام طریقے سے روزمرہ پیش آتے ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر جماعت کی نماز کھڑی ہو چکی ہے، قائم ہو چکی ہے، اور کوئی شخص اس وقت آئے کہ جماعت قائم ہو چکی ہے اور وہ جماعت میں شریک ہونے کے بجائے قضا نماز پڑھے، یعنی یہ ارادہ کرے کہ میں پہلے آج فجر کی مثال کے طور پر قضا ہو گئی ہے، یا میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور عصر کی نماز کا موقع ہے، کسی شخص کی ظہر کی قضا ہو گئی اور وہ عصر میں آئے تو یہ سوچیں کہ میں عصر اب بعد میں پڑھوں گا، پہلے ظہر کی قضا پڑھ لوں، تو یہ مسئلہ بھی عام طریقے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اکثر لوگ قضا نماز کا اتنا اہتمام اس وقت کرتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ جماعت کو ترجیح نہ دے کر آج کی ادا نماز کو ترجیح نہ دے کر قضا نماز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ بھی اس مسئلے کے تعلق سے ہے کہ یہ ذہن ہے اور یہ خیال ہے کہ ہماری جب تک ظہر کی قضا نہیں ہوگی تو عصر کی نماز نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ مسئلہ وضاحت چاہتا ہے، تو اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی کہ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اس وقت پھر کوئی نماز نہیں ہے، اس وقت ہمیں جماعت کے ہی اندر شامل ہونا ہے، جماعت میں ہی شامل ہونا ہے اور نیت باندھنا ہے، اس وقت قضا نماز نہیں پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے قضا نماز کا وقت اب ساری زندگی ہے، جو نماز قضا ہو گئی اس کو آپ کسی بھی وقت میں ادا کر سکتے ہیں، مکروہ اوقات کو چھوڑ کر، کہ جس میں قضا نماز پڑھنے کا حکم ہے ان اوقات میں کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں، لیکن ادا تو کم سے کم کر لیے۔ اب یہ جماعت اگر ہو گئی تو پھر جماعت کا ملنا مشکل ہے، پھر محنت کرنا پڑے گی، کہیں دوسری جگہ تلاش کرنا ہوگی، اور پھر وہاں جا کر اگر ملتی ہے تو جماعت مل جائے گی، ورنہ جماعت جاتی رہی۔ تو جب قضا نماز کسی کی ہو چکی ہے اور اسے یہ موقع مل رہا ہے کہ اب عصر کی نماز میں نماز ادا کرنا ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اب جماعت میں شامل ہونا ہے، نہ کہ قضا نماز کی ترجیح دینا ہے۔ گزشتہ جمعے کو سنتوں کے تعلق سے فجر کی عرض کیا تھا، صرف سنتوں کے تعلق سے، تو اس کی وضاحت کر دوں کہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں اس کے تعلق سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھوڑے تمہیں رون ڈالیں اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ ہمیں گھوڑے رون ڈالیں گے، تو فرمایا اس وقت بھی سنت فجر کی مت چھوڑنا اور سنتیں ادا کرنا۔ تو اتنی فجر کی سنتوں کی تاکید آئی ہے، اور فرمایا کہ یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر اتحیات ملنے کی امید ہے، اگر اتحیات ملنے کی امید ہے تو پھر وہاں پر
ایک الگ مسجد کے حصے میں ایک جانب کھڑے ہو کر سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اگر التحیات مل جائے گی، یعنی اگر میں سنتیں ادا کروں گا تو میں جماعت ختم ہونے سے پہلے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو فقہاء نے فرمایا ہے کہ اس وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، یہ بھی فرمایا فقہاء نے کہ عادت نہ ہو، اس کی عادت نہ بنائی جائے کہ روزانہ جماعت کھڑی ہو جائے، روزانہ جماعت فجر کی کھڑی ہو جائے اور سنتیں اس وقت ادا ہو، اور جماعت کو کوئی اس انداز سے ترجیح نہ دی جائے، جماعت کو اہمیت نہ دی جائے۔ فرمایا یہ غلط ہے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ وقتاً فوقتاً کبھی کبھار ہوتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن کسی بھی عمل کا اس انداز سے مزاج بنا لینا اور اس کی عادت بنا لینا کہ جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں مختصر سی اجازت ہے، تو وہ غلط ہے۔ تو پہلے ادا نماز پڑھنا ہے، اور قضا نماز اگر کسی کی رہ گئی ہے تو وہ جماعت سے فارغ ہو جائے، پھر جماعت کے بعد اگر سنتیں ہیں ان سے فارغ ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ ادا کرے۔ اور دوسری بات کہ وطروں کے تعلق سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر دعائے قنوت کوئی شخص پڑھنا بھول گیا ہے اور مثال کے طور پر اللہ اکبر کہنے کے بجائے ہاتھ اٹھا کر وہ رکوع میں ہی اللہ اکبر کہتا ہوا چلا گیا، اور پھر رکوع میں یاد آیا، وطروں کے اندر رکوع میں یاد آیا کہ مجھے تو اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنا تھی اور میں اب رکوع میں چلا گیا، تو یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ دعائے قنوت واجب ہے، دعائے قنوت واجب ہے، اور دعائے قنوت چھوٹتی ہے، یعنی رکوع میں چلے گئے دعائے قنوت پڑھنا چھوٹ گئی، اب رکوع میں چلے گئے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، یعنی اب رکوع کریں، رکوع کے بعد اٹھیں اور پھر سجدے ادا کریں، التحیات پڑھیں، اس کے بعد سیدھے کاندھے کی طرف سلام پھیریں اور پھر 2 سجدے کریں اور پھر سے التحیات پڑھیں اور درود شریف وغیرہ اور دعا پڑھ کر پھر سلام پھیر دیں، نماز وطروں کی ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ دعائے قنوت چھوٹ گئی، رکوع میں چلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد بقیہ نماز پوری کر لی اور سجدہ سہو نہیں کیا، یعنی التحیات پڑھ کر سیدھے کاندھے کی طرف سلام نہیں پھیرا اور 2 سجدے نہیں کرے اور پھر التحیات دوبارہ پڑھ کر اور درود شریف دعا پڑھ کر سلام نہیں پھیرا، تو پھر اب دوبارہ پڑھنے پڑیں گے کہ یہ تو تلافی تھی کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا رہ گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے وطروں کے تعلق سے کہ بعض حضرات جیسے دعائے قنوت یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، وہ اس کی جگہ قرآن کی کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں، کوئی انا اعطینا یا قل هو اللہ احد، تو یہ مسئلہ ہے کہ دعا مقام تلاوت کا نہیں ہے، دعا کا ہے۔ ہاں مجبوری میں اگر کسی شخص کو یاد نہیں ہے تو وہ اس کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ لے، وہ کوئی دعا پڑھے، وہاں پر تلاوت نہیں ہے، وہاں پر تلاوت کا موقع نہیں ہے، اور دعائے قنوت واجب ہے، بغیر دعائے قنوت کے وطر نہیں ہوں گے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان ایسے ہیں اور ایسے نوجوان ہیں بہت سے کہ جن کو دعائے قنوت یاد ہی نہیں ہے، جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ میں بعض نوجوانوں سے کہتا بھی ہوں اور کوشش بھی کر رہا ہوں، بعض کو یاد بھی کرا رہا ہوں، کہتا ہوں ایک لفظ یاد کر لو، آج اللہم انا نستعینک، ایک لفظ یاد کر لو ایک دن میں، کل کو دوسرا یاد کر لینا، 15 دن میں
20 دن میں 25 دن میں یاد ہو ہی جائے گا، اور اس سے تو بہتر ہے کہ انسان یاد ہی نہ کرے، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کرتے رہیں اور وطر ایسی پڑھتے رہیں۔ یاد رکھیے وطر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے عادت بنا لی اور دعائیں قنوت ہم یاد ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم نے دعائیں قنوت کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی جبکہ وہ وطروں کے اندر واجب ہے، اور ہم ایسے ہی اب وطر پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو اس صورت میں شریعت میں اجازت دی گئی ہے کہ جب کہ مجبوری ہے، ابھی ہوشیار ہوئے ہیں، قاری صاحب سے نہیں پڑھا ہے، امام صاحب سے نہیں پڑھا ہے، ارے بھائی جوان ہو گئے، 25 سال کے نوجوان ہیں، 30 سال کے ہیں، 35 سال کی عمر ہو گئی، اب کیسے مجبوری؟ سارے کام ادا ہو رہے ہیں زندگی کے، انسان روزانہ لباس بھی بدل رہا ہے، غذا بھی حاصل کر رہا ہے، اپنا پیشہ بھی جو اس کا مشغلہ ہے، کاروبار ہے، وہ اسے انجام دے رہا ہے، لیکن دعائیں قنوت یا صورتیں نماز کے لیے جو ضروری ہے یا نماز کے بنیادی مسائل ہیں ان کو یاد نہیں کر رہا، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ کتنا افسوس ہے کہ آج ہم نے دین کی کوئی قدر ہی نہیں سمجھی۔ آج ہماری نظر میں اپنے سارے دنیاوی کاموں کی فکر ہے اور قدر ہے، لیکن نماز کی فکر نہیں، دعائیں قنوت کی فکر نہیں، 10 صورتیں یاد کرنے کی فکر نہیں، نماز کے بنیادی مسائل، ارے صاحب میرا نماز میں یہ مسئلہ ہے کہ میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، کسی کو فکر نہیں۔ مجھے دعائیں قنوت یاد نہیں ہے تو کیا میرے وطر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں۔ اس لیے بھائی فکر کریے، آپ اپنی نمازوں کی فکر کریے، اپنے ان قیمتی لمحوں کی فکر کریے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں آنکھیں بند ہونے کے بعد جب وہاں پر آنکھیں کھلیں گی اور سب کچھ روشن ہوگا، پھر انسان چاہے گا مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، وطر پڑھ لیتا، صحیح طریقے سے فرض پڑھ لیتا، قرآن پڑھ لیتا، کوئی نفل پڑھ لیتا، کچھ عبادت کر لیتا۔ اللہ فرمائے گا ہم نے ایک بار موقع دیا تھا، اب دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اب دوبارہ تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ تو اس کی قدر کریے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ ہم اسے ایسے ہی گنوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اس کی فکر عطا فرمائے اور اپنے دین کی قدر کرنے کی اور اس کی فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ان بنیادی مسائل پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔